باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَعَذَابًا لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، نوح نے عرض کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی، یعنی کافروں نے جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہا نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے عرض کی ہے، پروردگار عالم، ان کافروں نے میری نافرمانی کی، ایسے کے پیچھے ہوئے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا اور بہت بڑا داؤں کھیلے اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، یعنی جن کی پوجا کرتے ہو ان کو حضرت نوح علیہ السلام سے کے کہنے سے ہرگز مت چھوڑ دینا اور ہرگز نہ چھوڑنا بدھ اور سوا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، جیسے ہندوستان میں نام ہے بتوں کے، تو ایسے ہی وہاں ان کے بتوں کے یہ نام تھے، ایک کا نام بدھ تھا، ایک کا نام سوا تھا، ایک کا نام یغوث تھا، ایک کا نام یعوق تھا اور ایک کا نام نصر تھا، یہ بت تھے ان کے۔ تو انہوں نے کہا اور ہرگز نہ چھوڑنا بدھ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، نوح علیہ السلام کے کہنے پہ آ کر اپنے ان بتوں کی پوجا کرنا یہ ہرگز مت چھوڑنا، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جنہیں وہ پوجتے تھے۔ بت تو ان کے بہت تھے مگر یہ 5 ان کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے، اور بھی تھے بت، ایسا نہیں ہے کہ یہ 5 ہی تھے، لیکن یہ 5 بہت بڑے، ان کو بہت بڑا مانتے تھے کہ یہ بہت شکتیشالی ہیں اور بتوں سے بڑے ہیں، نزدیک بڑی عظمت والے تھے۔ بت تو مرد کی صورت پر تھا، جو بت تھا وہ مرد کی صورت پہ تھا، اور سوا عورت کی صورت پر، اور یغوث شیر کی شکل میں، جو یغوث تھا اس کی شیر کی شکل تھی، اور یعوق گھوڑے کی، اور نصر کرگز یعنی گدھ کی شکل میں، تو ان شکلوں میں تھے ان کے خدا جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ بت قوم نوح سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے، یعنی قوم نوح سے ہی منتقل ہوتے ہوتے عرب تک میں آ گئے، عرب میں بھی یہ بت موجود تھے، عرب میں پہنچے اور مشرکین کے قبائل سے ایک نے ایک کو اپنے لیے خاص کر لیا، جو مشرکین کے قبائل تھے تو ایک قبیلے نے اپنا ایک خدا بنا لیا، دوسرے نے اپنا دوسرا بنا لیا، تیسرے نے اپنا تیسرا بنا لیا، اس طریقے سے یہ تقسیم ہو گئے، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا، اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی۔ اے اللہ، یہ دوسروں کو بہکاتے چلے جا رہے ہیں، اب تو ان کو زیادہ مت کرنا مگر گمراہی، یعنی ان کی گمراہی میں انہیں ڈھیل دے، ان کی گمراہی اور بڑھا دے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی اس قوم سے، جب 950 سال سمجھایا نہ سمجھے تو
نبی کے منہ سے بد دعا نکلی، اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈبو دیا اور اس کے بعد یعنی مر گئے، اور مرنے کے بعد پھر جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو اللہ کے مقابلے اب انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہیں پایا۔ بھائی کو نیند آ رہی ہے تو توجہ سے سن رہے ہیں، آنکھیں میچ کے بہت دھیان سے، ماشاءاللہ۔ میں سمجھا شاید مقام اپنا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح نے عرض کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ بددعا تھی اللہ کے نبی کی منہ سے نکلی ہوئی کہ یا اللہ تو پوری روئے زمین پر کافروں میں سے کسی ایک کو بھی مت چھوڑ، سب کو مار ڈال۔ سوچئے کتنا دل دکھا ہوگا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، جو اتنی بڑی بددعا دے دی کہ یا اللہ تو کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، سب کو ختم کر دے، ہلاک کر دے۔ اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی ناشکری۔ اولاد تک کے بارے میں کہا کہ ان کی اولاد بھی ایسی ہوگی جیسے یہ ہے، اس لیے ان میں سے کسی کو چھوڑ مت، سب کو ہلاک کر دے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی تھے، غیب جانتے تھے، تو آپ کو پتا تھا کہ ان کی اولاد میں بھی کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، جو پیدا ہوں گے وہ بھی سب بے ایمان ہی پیدا ہوں گے۔ اس لیے آپ نے حکم دے دیا، جب پوری طرح مایوس ہو گئے تو دعا کر دی رب سے اے پروردگار عالم اس پوری قوم کو ہلاک کر دے، پوری روئے زمین پر ایک بھی کافر نہ بچنے پائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی جاتی ہے کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یوں تو الحمدللہ نبی کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو کسی قیمت پر بھی رد نہیں کی جائے گی، اور نبیوں نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی، اور نبیوں نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی، اور میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ دیا۔ ذرا قربان جائیے، سرکار فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو قیامت کے لیے رکھ چھوڑا ہے، جب میرے امتی گناہگار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو میں اپنے رب سے ان کی شفاعت کی دعا مانگوں گا۔ تو یہ ہمارے نبی کا کرم دیکھو کہ اور نبی اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب طائف کی طرف تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے، تو طائف کے گنڈوں نے آپ کو اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا کہ اتنے آپ کے اوپر پتھر برسائے کہ آپ کا پورا جسم لہو لوہان ہو گیا، خون بہ رہا تھا سر سے لے کر پاؤں تک نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر۔ اور آپ چلتے تو یہ لوگ اور پتھر مارتے، پھر نبی کریم بیٹھ جاتے، چل نہیں ملتا تو پھر اکٹھے ہو کر اٹھاتے، پھر آپ تھوڑا بڑھتے، پھر پتھر مارتے، پھر سرکار بیٹھ جاتے۔ ایسے عالم میں آپ کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث تھے۔ آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے لیے بد دعا کر دیجیے، بد دعا کر دیجیے اس قوم کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں اس قوم کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، یہ قوم اگرچہ نہ سدھرے لیکن ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں۔ تو غیب داں نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، یہ اگرچہ ایمان نہ لائیں، اس لیے ان کے ہلاکت کی دعا نہیں کی۔ اور کس کے لیے ہلاکت کی دعا کی؟ ابو جہل کے لیے کی۔
عتبہ کے لیے کی، شیبہ کے لیے کی، نام لے لے کر میں نے نبی نے فرمایا اے اللہ تو انہیں اپنی گرفت میں لے لے، ابو جہل کو اپنی گرفت میں لے لے، عتبہ کو اپنی گرفت میں لے لے، کیوں؟ جن کے بارے میں معلوم تھا کہ ان کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں، یہ اب ماننے والے نہیں ہیں، یہ جہنم کے حقدار ہیں، تو ان کے لیے میرے نبی نے بد دعا فرمائی۔ اور طائف کے لیے کہا کہ نہیں، اگرچہ یہ نہ ایمان لائیں لیکن آنے والی ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ تو یہ سب غیب داں نبی تھے، جانتے تھے کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا، لیکن صبر دیکھو میرے نبی کا کہ اتنی پریشانی کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی تبلیغ کو جاری رکھے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، نوح نے عرض کیا ہے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی ناشکری۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور انہیں بخش دے جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ۔ یہ بھی جانتے تھے کہ میرے گھر میں سب ایمان والے بھی نہیں ہیں۔ جب آپ نے نوح علیہ السلام نے جب کشتی پر سوار ہوئے اور جب کشتی چلی تو آپ کا ایک بیٹا، آپ نے پکارا ہے میرے بیٹے آجا کشتی میں، کہا نہیں میں نہیں آؤں گا، میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو جس پہاڑ پہ وہ چڑھا سب سے پہلے اسی پہاڑ پر پانی پہنچا اور اسے غرق کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار عالم میرا بیٹا، اتنا ہی کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا عمل تمہارے جیسا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ بے ایمان ہونے کی وجہ سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج جو اپنے آپ کو سید بن کے گھومے اور بے ایمان ہو، جیسے رافضی لوگ سید کہتے ہیں اپنے آپ کو، جب ایمان نہیں تو آپ تمہارا سید ہونا کوئی کام نہیں آئے گا، وہ سید ہونا تمہیں بچائے گا نہیں، ہاں ایمان والے ہوگے تو یقیناً کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، جو بے ایمان ہے وہ نبی کا بیٹا نہیں، اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو نہ بڑا مگر تباہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ جن ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله وعدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا۔ سورہ جن ہے، جو انسان بھی سنے اور جو جن ہے وہ بھی سنے، یعنی ہوں گے ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے تو آپ نماز فجر پڑھ رہے تھے، تو فجر میں جو ہے وہ جہر سے قرات کی جاتی ہے بلند آواز سے، اللہ کے رسول بلند آواز سے قرات کر رہے تھے تو وہاں جنوں کی ایک جماعت موجود تھی، انہوں نے اللہ کے رسول کا کلام سنا، سنتے ہی شیدا ہو گئے، قرآن کو سنا اور سنتے ہی شیدا ہو گئے کہ یہ کیسا کلام ہے کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا۔ تو اس کا ذکر یہاں پر ہے، تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا۔
نصیبین کے جن کی تعداد مفسرین نے 9 بیان کی ہے۔ نماز فجر میں بمقام نخلا مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وہ جن اپنی قوم میں جا کر بولے، جب انہوں نے پڑھنا سنا کان لگا کر تو بولے، کیا بولے؟ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ وہاں سے گئے اپنی قوم جنوں کے بستی میں اور جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ سب ایمان لے آئے اور کہہ دیا کہ اب ہم اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جن کس کی اولاد ہے؟ شیطان کی۔ ہاں، شیطان کی اولاد ہے جن، جیسے اپنے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ہمارے جو سب سے پہلے انسان ہے وہ حضرت آدم، تو ایسے ہی سب سے پہلا جن جو ہے وہ شیطان ہے۔ جتنے بھی جنات ہوں گے چاہے مسلمان ہو یا کافر ہیں، سب شیطان کی ہی اولاد۔ تو وہ مسلمان ہو گئے وہ جن، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ، یعنی ہے جنوں اور ہے انسانوں۔ تم لوگ جنوں کی جماعت میں جیسے یہاں مسلمان اور کافر ہیں، ایسے ہی اس میں بھی مسلمان اور کافر ہیں۔ جیسے یہاں لوگ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ بچہ ہے اور بیوی بھی ہے، ایسے ہی جنوں میں بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ان جنوں کے ان جماعت کا رد فرمایا، ان جنوں نے جا کے کہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ کی عورت ہے اور اللہ کا بچہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہم نے قرآن سنا، قرآن میں اس کا رد فرمایا گیا۔ تو بولے کہ اللہ کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا ہے۔ جو بے وقوف ہے وہ ایسی بات کہتا ہے، اللہ اس سب سے پاک ہے۔ اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے، اور اے جنوں ہم نے تمہاری یہ جو بات مان لی کہ اللہ کی بیوی اور بچہ ہے، تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اللہ پر بھی جھوٹ باندھے گا۔ سیدھے جن تھے، شریف جن تھے، تو ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ پر کون جھوٹ باندھے گا، اتنا بڑا طاقتور کون ہو گیا جو اللہ پہ الزام لگا دے۔ لیکن تم اتنے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہے ہو کہ تم نے اللہ پر الزام لگا دیا، اللہ کی بیوی اور بچہ بتا دیا، اور ہم نے تمہاری بات مان لی۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اللہ سے کوئی مقابلہ تھوڑی کرے گا، اللہ سے ٹکر تھوڑی لے گا، لیکن تم اتنے گر گئے کہ اللہ پر ہی الزام لگا دیا۔ تو بولے اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے، تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑا۔ بہت سے ہوتے ہیں نا کہ ارے چراغ جلا کر وہاں پر ہاتھ پھول ڈالو، وہاں نیاز پاتا کرو، تو یہ کس سے مدد لینا ہوئی؟ جنات سے۔ کس سے مدد ہو رہی ہے آپ کی؟ جنات سے آپ مدد لے رہے ہو، وہ خوش ہوتے ہیں، آپ کی مدد کر دیتے ہیں، آپ کے گھر میں جو ہے سب صحیح کر دیتے ہیں، لیکن آپ مدد کس سے لے رہے ہو؟ اللہ کے سوا جنات سے۔ ذرا آپ یہ تو دیکھو آپ مدد مانگ کس سے رہے ہو؟ تو اسی کو ان جنوں نے کہا۔ اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا کام یہ تھا کہ راستے میں پہنچے کہیں ویرانے میں، تو وہاں پہنچ کر انہوں نے فوراً کہا یہاں کا جو سردار جن ہے ہم اس کی پناہ لیتے ہیں، وہ ہماری مدد کرے اور تمام بلاؤں اور وباؤں سے۔ تو وہ جن چوڑا ہو جاتا، ارے میری مدد مانگ رہے ہیں، ہاں میں کروں گا۔ تو ان کا تکبر بڑھتا، گھمنڈ کہ دیکھو یہ انسان میری پناہ مانگ رہا ہے، میں اتنا بڑا ہوں، اپنے آپ کو اتنا ہوں، تو وہ مدد کر دیتے تھے۔ تو اس سے ان کا گھمنڈ بڑھتا تھا۔ تو یہ ان جنوں نے بیان کیا۔ اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے، تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا۔ اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا جا کے کہ ہم آسمانوں پر جاتے تھے اور وہاں پہ فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اور سن کر آ کر پھر نجومیوں کو بتاتے تھے، جو جن وظائف کے ذریعے قید کر دیے جاتے ہیں، وہ جاتے تھے وہاں باتیں سنتے تھے فرشتوں کی، اور آ کر یہاں نجومیوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ جو ہے ایسا ایسا ہے، ہونے والا ہے، یہ سب ہونے والا ہے۔
تو کہا کہ یہ پہلے کی بات تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کا آسمانوں پر جانا روک دیا اور وہاں پر فرشتوں کی جماعت مقرر کر دی گئی۔ اب کوئی بھی جن باتیں سننے کے لیے فرشتوں کی جاتا ہے تو وہاں پر فرشتے پہرا دیے بیٹھے ہوتے ہیں اور گھوڑے سے اس کا سواگت کرتے ہیں۔ تو اس کا ذکر کیا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا لوکا پائے۔ اب جو سننے جائے وہ پٹ کے واپس آئے، اب ختم، وہاں پر جانا سب بند ہو گیا جنوں۔ اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم کہ دھوکہ کیوں ہم جنوں کو جانے سے، اس میں زمین والوں کے لیے کوئی برائی ہے یا زمین والوں کے لیے کوئی بھلائی ہے، یہ اللہ ہی جانے کہ اس نے کیوں روکا ہے۔ وہ جن بولے بھلائی چاہیے، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں۔ سن لو انسانوں، جیسے تم میں نیک اور برے ہیں ایسے ہی ہم میں بھی نیک اور برے ہیں، کچھ نیک ہیں اور کچھ برے ہیں، ہم میں بھی کئی فرقے بٹے ہوئے طرح طرح، کوئی کسی فرقے کا، جیسے ہم میں سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی، ایسی سب ان میں بھی ہے، ان میں بھی یہ سب ہے، کافر، مشرکین، مرتد سب ہیں، بلکہ مسلمانوں انسانوں سے زیادہ تعداد کافروں کی ان میں زیادہ، کافروں کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے، نیک کم ہے، برے زیادہ۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں، ہم کئی رائے کھٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے۔ ہم نے یقین کر لیا ہمیں اللہ نے بہت طاقت دی ہے جنوں کو، لیکن نہیں، اللہ کے قابو سے ہم باہر نہیں نکل سکیں، اللہ کے قابو سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو جب اللہ کے قابو سے نہیں نکل سکتے ہو تو کیوں انسانوں کو ستا رہے ہو فالتو؟ کیوں اللہ کی مخلوق کو پریشان کر رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں بھی بنایا، اللہ نے ہمیں بھی بنایا۔ اے سننے والی قوم سن، اس رب کی عبادت کر، اس رب کی فرما برداری کر جس کو قیامت کے دن تجھے بھی حساب دینا ہے اور ہمیں بھی حساب دینا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، ہمیں بھی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، ہم بھی اللہ کی عبادت کریں، تم بھی اللہ کی عبادت کریں، نہ ہم تمہیں ستائیں نہ تم ہمیں ستائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور قوم جنات کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف اور نہ زیادتی کا، رب پر ایمان لیا ہے اس کو پھر کسی بات کا خوف نہیں ہے، نہ کسی نقصان کا خوف ہے نہ کسی جو ہے فائدے کا، اس کو کسی طرح کا نہیں۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوجی اور جو رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے، جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ جب شیطان آگ کا بنا ہوا ہے تو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو اسے کیا اثر ہوگا؟ وہ تو آگ کا ہی بنا ہوا ہے اور اللہ اسے آگ میں ڈال دے گا، آگ جب آگ میں جائے گی تو کیا اثر ہوگا؟ ایک مجذوب سے سوال کیا تھا تو انہوں نے مٹی کا ایک ڈیلا بنا کے مارا کھینچ کے اس کے، تو وہ بڑی زور سے ڈیلا پڑا، چیخ پڑا، چلا پڑا، کہا یہ کیوں میں نے مارا؟ کہا یہ ڈیلا کائے کا تھا؟ بولے مٹی کا۔ بولے تو کائے کا بنا؟ بولے مٹی کا۔ بولے تجھے اثر ہوا نہیں ہوا؟ مٹی کے ڈیلے سے جب تجھے اثر ہو سکتا ہے، تو مٹی کا بنا ہوا ہے، تو شیطان لعین کو بھی جہنم کی آگ سے جو ہے عذاب ہوگا۔ یہ مت سوچ کہ وہ آگ کا بنا ہوا ہے تو اس کو آگ اثر نہیں کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیں۔